مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت۔ پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا۔ اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے۔ یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے۔ پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے۔ جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا۔ تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو۔ لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال۔ کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو۔ پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی، موتا۔ بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے، تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو۔ تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو۔ تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان، اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو۔ سب نے کہا خالد دو، خالد 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 خالد۔ ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں اور خلا میں دیکھ رہے ہیں، صحابہ پہ سناٹا تاری، دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے، چونکہ سب کو نظر آ رہا لیکن آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے۔ تو 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں۔ تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا، تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے۔ یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری سے، آج کون ہے؟ سیف اللہ۔ یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید، اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہے۔ ہاں یہ سیف اللہ ہیں۔ جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا۔ اور جب وہ کسی کو تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی۔ وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے۔ تو خالد نے کہا کم بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں، پاسا پلٹ دوں گا۔ ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ۔ تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے؟ تو اکرمہ بن ابی جہل، عمر بن عاص، یہ جو سردار ابطال، یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا۔ خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی، ایک دفعہ، نہ کفر میں نہ اسلام میں۔ کفر میں کیوں نہیں کھائی؟ کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے۔ جب انتقال ہو رہا تھا 60 سال کی عمر میں نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہو، تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا، موت کی تلاش میں، میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے، آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں۔ علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا، کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی۔ اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے۔ بھائیو اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو۔ تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے، میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ۔ یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے۔ ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے، زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا۔ اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے 3 دن، میں 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، 6 نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو، جاؤ باقاعدگی سے۔ ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور ایک مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو، چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا۔ ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے۔ اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو۔ آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے۔ اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، وہ بدلتی رہتی ہے شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29، یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاش پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک، وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے۔ بہرحال
نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے. توبہ بھی کر لو, توبہ کر لو, توبہ کر لو. اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے. اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے. اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے. جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو, جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ, جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو, ختم کر دو. جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں وہ نفرتیں, یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے, تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو. بیت السلام, مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا, بیت السلام. یہ سلامتی, ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے. یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو. سارے گلے, سارے شکوے, سارے رنج, سارے غصے, سارے گلے, ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو, دفن کر کے اٹھو. بھائی سے بگڑی ہے, بیوی سے بگڑی ہے, ماں باپ سے بگاڑی ہے, دوستوں سے بگاڑی ہے, پارٹنر سے بگاڑی ہے, پڑوسی سے, جس سے بھی بگاڑ ہے, دفن کرو, دفن کرو, دفن کرو. میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کانپ گئے صحابہ. کون؟ شرابی, زانی, سودخور, قاتل, ڈاکو. کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں, اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا. 3 دفعہ, 3 دفعہ, 3 دفعہ. میرا دیش نفرتوں کی مار کھا رہا ہے. مذہب کے نام پہ نفرت, سیاست کے نام پہ نفرت, رشتوں کے نام پہ نفرت, کاروبار کے نام پہ نفرت, قوموں کے عنوان پر نفرت, زبانوں کے عنوان پر نفرت, صوبوں کے عنوان پر نفرت, آپس کے اختلاف پر نفرت, مسائل کے اختلاف پہ نفرت. یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے, اسلام تو الفت کا دین ہے. اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو, مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں. مجھے تم فتوے نہ سناؤ, مجھے پیار دو, میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا. انسان بھی ایک جانور ہے, یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں. جانور کو چارہ دیکھا وہ قریب آ جاتا ہے, ڈنڈا دیکھا وہ بھاگ جاتا ہے. انسان بولنے والا جانور ہے. جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا. اور میرے نبی نے تو منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا. ابو جہل کی اتنی منتیں کی. ابو جہل جس کے بارے میں میرے نبی کو پتا تھا یہ میری امت کا فرعون ہے, پتا تھا, اس کی اتنی منتیں کی کہ ایک دفعہ وہ کہنے لگا اے محمد بس کر, بس کر, ہم کہہ دیں گے تیرے رب کو کہ تو نے ہمیں پیغام پہنچا دیا تھا, مہربانی کر اب بس کر. جو ابو جہل کی منتیں کرنے والا, اس کی امت بھائی بھائی کا گلا کاٹے, ایک دوسرے کو سلام کرنے کے روادار نہیں ہے. ایک جگہ مترے نماز پڑھنے, چند نوجوان پگڑیوں والے کھڑے, داڑیاں خوبصورت. میں نے کہا السلام علیکم, انہوں نے کہا, پھر میں نے کہا السلام علیکم, کہنے لگا. تیسری دفعہ السلام علیکم, ایک دفعہ وعلیکم السلام نہیں کہا. میرا ظاہری حلیہ تو مسلمانوں والا تھا, تو میرے اندر کو اللہ پر چھوڑتے, میرے سلام کا جواب دیتے. ان بچوں کا قصور نہیں ہے, یہ ان آگ لگانے والوں کا قصور ہے جنہوں نے یہ آگ بھڑکائی ہے. میں علماء کی منت کرتا ہوں کہ اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو. اس ممبر سے ایسی باتیں مت بیان کرو جس سے امت ٹکڑوں میں بٹ جائے, نفرتوں میں کی آگ بھڑک اٹھے اور فرقہ واریت کو فروغ ملے. اس ممبر کو اس سے بچاؤ. تمہارے مسائل ہیں, تمہارے عقائد ہیں, اپنے شاگردوں کو بتاؤ, اپنی درس گاہ میں بتاؤ. اس ممبر پر بیٹھو تو امت کو جوڑنے کی کوشش کرو, توڑنے کی کوشش نہ کرو. فتوی بازی سے کام نہ لو, محبت سے کام لو. تبلیغ والوں نے محبت سے کام لیا, ساری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. تو علماء سے کہتا ہوں تمہیں اس علم کا واسطہ دیتا ہوں جو تمہارے سینوں میں ہے. اس ممبر کو محبت کے لیے رکھو. اس ممبر سے وہ مسائل مت بیان کرو جس سے امت آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. کیسی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آگ لگی ہوئی ہے, آگ, فتوے بازیاں, مناظرے, چیلنج. تم کیوں نہیں سمجھتے ہو کہ ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. میں اسپین گیا پچھلے سال, پوری دنیا میں پھرنے کا, پوری دنیا سے مراد نہیں, میں نے بہت سی دنیا پھری, لیکن جتنا میں اسپین رویا ہوں کہیں نہیں رویا. اور رونے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ہمیں وہاں زوال آ گیا تھا. 800 سال حکومت کی, 1492 میں سورج غروب ہوا, 892 ہجری میں اسلام داخل ہوا, اور 898 ہجری میں وہاں رخصت ہوا. 806 سال کے بعد اسلام کا نشان نہیں تھا. مجھے اس بات نے نہیں رلایا, مجھے اس بات نے رلایا کہ جس وجہ سے اسپین کا سورج ڈوبا وہ ہر وجہ میرے دیش پاکستان میں موجود ہے, اور انہیں کچھ خبر نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں. میں اس سے زیادہ رویا. قرطبہ مسجد میں
نہ فریاد نکل رہی تھی نہ آہ کہ یہ مسجد آج گرجا کیوں بنی ہے، کہ پہلے مسجد والوں نے مسجد کی بے حرمتی شروع کی اور منبر رسول کو نفرتوں کے لیے استعمال کیا. سیاستدان ضمیر کو دفن کر گئے، علماء دست و گریباں ہو گئے، عوام آپس میں الجھ گئے. میرے رب نے ان کی شام کر دی. اللہ کے واسطے واپس آؤ. یہ تبلیغ کا کام ایک نعمت ملا ہے صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد، صدیوں کے بعد. تبلیغ میں وقت توبہ کرو، محبت محبت محبت، اختلاف رکھو پھر بھی سینے سے لگنا سیکھو، لگانا سیکھو، سلام کرنا سیکھو، سلام کا جواب دینا سیکھو. نیت کرتے ہو سارے؟ کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ. سنو دیکھو اللهم أنت السلام ومنك السلام وتبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد من قبل ومن بعد، ولك الأمر من قبل ومن بعد، ولك الحكم من قبل ومن بعد. وأنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وإنك عليم بذات الصدور. يا من رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش كما يليق بجلاله. يا أحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولد. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يا من يعلم ما في الصدور ويعلم السر والنجوى ويعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. یا اللہ اے رحیم و کریم، شہنشاہ، مہربان، مالک الملک، ذوالجلال والاکرام، اے ساری قوتوں کے مالک اللہ، ساری قدرتوں کے مالک اللہ، اے بے نیاز اللہ، اے احد اور صمد اللہ. نہ تجھے جگہ کی ضرورت، نہ زمان و مکان تیری ضرورت، نہ بیوی بچے تیری ضرورت، نہ عرش فرش لوح قلم کرسی جنت دوزخ فرشتے تیری ضرورت، نہ انسان جنات تیری ضرورت. تو ضرورتوں سے پاک اللہ. تیرے ضرورت مند بندے، تیرے حاجت مند بندے، تیرے مصیبت زدہ بندے. ہو رہی ہے جائے بھاڑ میں تمہاری میٹنگ، مجھے میرے رب نے پکارا ہے، مجھے میرے اللہ نے بلایا ہے. ہمارے نبی نے کہا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایسے حکومتی امور میں آتی مشاورت مصروف ہوتے تو ایک آدمی مقرر ہوتا جو آ کر کہتا جی نماز کا وقت ہو گیا ہے. وہیں سارے کام چھوڑ کر نماز پہ لوٹ جاتے تھے کہ بھائی نماز ساری کالونی میں کوئی عورت بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد بے نمازی نہ ہو، سارے شہر میں کوئی بے نمازی. نیت کرتے نا بھائی، کوئی عورت آپ یہاں تو ویسے ہی پردہ ہے، بہت کم بے پردگی ہے، لیکن پھر بھی جو آ رہی ہے اس کی کوشش کرو کہ کوئی بے پرد نہ ہو، کوئی عورت بے پرد نہ ہو. آپ اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کی قدر کرو. یہ چلے گئے تو پھر ہماری طرح ہاتھ ملتے رہو گے، ہمارے تو چلے گئے. اگر تمہارے ہیں تو ان سے دعا لے لو، ان کی دعا لے لو، ان کی دعا لے لو. اگر ان کی کبھی ہائے نکل گئی تو اللہ کی قسم 7 زمین کا سونا بھی تمہیں کبھی خوشحال نہ کر سکے. آسمان سے سونا برسے تو زمین تمہارے لیے ہیرے موتی اگلے. اگر تمہارے ماں باپ دکھی ہیں تم سے تو کبھی ہرے نہ ہو سکو، کبھی سرسر نہ ہو سکو. آج کے کالج اور اسکول نے جو ہمیں بڑا زخم لگایا ہے وہ ماں باپ کے اور رشتوں ناتوں کے تقدس کو پامال کرنے کا لگایا ہے. پتہ ہی نہیں ماں کے باپ اگر زندہ ہیں قدر کرو. کوئی ایسا نافرمان بیٹھا ہے چاہتی جا کے پاؤں پڑ جائے، معافی مانگ لے، ان کو راضی کرو. آپس میں کوئی لڑے ہوئے اس سے ہی صلح کرو. جو صلح میں پہل کرے گا وہی اللہ کا قرب پائے گا. 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور 3 دن تک اگر صلح نہ کریں تو ہمارے نبی غسل میں فرماتے ہیں میری طرف سے یہودی مرے عیسائی مرے مجھے کوئی پرواہ نہیں. تو دنیا کی بنیاد پہ کبھی لڑنا نہیں بھائیو. درگزر کرو، معاف کرو، درگزر کرو، معاف کرو. فاعفو واصفحوا، اللہ نے گھر کا اصول بتایا، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا فإن اللہ غفور رحیم. بڑی دیکھو اگر زندگی کو جنت بنانا ہے تو ان 3 چیزوں پہ عمل کرو. تعفو،
चाकू का मतलब होता है मिट्टी डालना, छुपाना, मिटाना। असल मतलब होता है आप मिटा देना, छुपा देना। तो अल्लाह यूं कह रहा है जब कोई किसी से हो जाए तलखी तो उसको मिटाने की कोशिश करो, बढ़ाने के नहीं। इसने मुझे यूं कहा, इसने मुझे यूं कहा, इसने मुझे यूं कहा। एक सुनाई मैं 10 सुनाऊंगा, एक सुनाई मैं 10 सुनाऊंगा। इस्लाम ने बदले की इजाजत दी है, माफ करने की तरतीब दे दो कि बदला लेना आसान काम नहीं, बदला लेना बड़ा मुश्किल काम है। जो मुझे एक गाली देता है तो फिर मेरा हौसला नहीं पड़ता कि मैं सिर्फ एक गाली दूं, फिर मैं जब तक उसको 10 गालियां दूं तो मुझे सब्र नहीं आता। फिर क्या होता है, फिर जालिम मजलूम बन जाता है, मजलूम जालिम बन जाता है। जो मुझे एक थप्पड़ मारता है मुझे इजाजत है मैं एक थप्पड़ मारूं, लेकिन जिसको एक थप्पड़ पड़े तो अगला उसको 10 थप्पड़ मारता है तो फिर वो जालिम बन जाता है, वो मजलूम बन जाता है। बदला लेना आसान नहीं है। और शरीयत के हुस्न देखो, अगर मुझे किसी ने लाठी मारी तो मुझे इजाजत है मैं भी उसको यहाँ लाठी मारूं। अब अगर उसके लाठी मारने से मेरी हड्डी टूट गई तब शरीयत मुझे पाबंद करेगी, बदला नहीं ले सकते, या माफ करो या पैसे ले लो। बदला नहीं ले सकते, या माफ करो या पैसे लो। क्यों बदला नहीं ले सकते? कि मेरी हड्डी टूट गई 1 इंच, अब तुमने लाठी मार के हड्डी तोड़ दी है तो क्या जमानत है कि 1 इंच टूटेगी? अगर 1.25 इंच टूट गई तो फिर इसकी अगला 1.25 इसकी तोड़ो, और उसकी 1.5 हो गई तो 1.5 अब इसकी तोड़ो। तो क्योंकि कोई पैमाना नहीं है, लिहाजा अल्लाह की शरीयत कहती है बस अब बदला नहीं ले सकते, या माफ करो या पैसे लो, बदला नहीं हो सकता। बदला लेना आसान नहीं है, और बदला लेने में तो कत्ल तक पहुंच जाते हैं, गाली देने पे कत्ल कर दिया। और याद रखना, दोज़ख में सबसे शदीद अजाब 2 आदमियों को होगा, सबसे शदीद अजाब दोज़ख में 2 आदमी होगा अहले ईमान में से। एक तो ना काफिर, उनकी अलग, एक है जहन्नुम जो है मुसलमानों के लिए, उसमें पहला दोज़ख काबिल है और आखिरी जहन्नम है। तो वो मुसलमान जो कबीरा गुनाहों की वजह से दोज़ख में चले गए, उनमें 2 आदमी सबसे खौफनाक अजाब का शिकार होंगे, एक सूद खाने वाला, एक नाहक कत्ल करने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया एक आदमी के कत्ल पर अगर सारी दुनिया इकट्ठी हो गई तो अल्लाह उसके बदले में सबको दोज़ख में डाल देगा। और सूद क्योंकि इंसानियत का छुपा हुआ कत्ल है, सूद भी कत्ल है, इंसानियत का कत्ल है। चूल्हे ठंडे हो जाते हैं, पैसा चंद हाथों में आ जाता है, तो सूद खोर को भी सबसे शरीर है। बाकी लोगों को सांप काटेंगे बाहर, और सूद खाने वाले के पेट के अंदर सांप दाखिल हो जाए। आपने एक आदमी को देखा जिसका पेट था गुंबद की तरह, और उसके पेट के अंदर सांप घुसे तो उसको डस रहे, और आपको पता अंदर का दर्द बाहर से ज्यादा होता है। तो ये कौन है? कभी ये सूद खाने वाला है। तो हरिपुर के बैंकों में हिंदुओं ने पैसे रखे हुए हैं, सेविंग अकाउंट। हरिपुर के बैंकों में जो सेविंग अकाउंट हैं, जो फिक्स डिपॉजिट हैं, ये किसने रखे हुए हैं? हिंदुओं ने, बरतानिया वालों, यूरोप वालों ने, या हरिपुर के ही मुसलमानों ने रखे हुए हैं? हमारे पैसे बढ़ रहे हैं, हमारे पैसे अपने आप ही जनरेट हो रहे हैं। अल्लाह से डरो भाइयों, नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इतना तो करो कि सेंध से निकाल कर करंट में करो, और जितना सूद बना है जाओ किसी को दे दो, सवाब की नियत से न देना, वरना उल्टा जुर्म हो जाएगा, उल्टे बांस बरेली को उल्टी तबाही आ जाएगी। सूद का पैसा लो किसी को दे दो, अजर की नियत से नहीं, वैसे अपनी किसी गरीब को, फकीर को दे दो। अल्लाह से ऐलान जंग करके जिंदगी ना गुजारो भाइयों। तो बैंकों वाले हमारा खून निचोड़ना चाहते हैं, सूद वाले हमारा खून निचोड़ना चाहते हैं। हमें पता क्या कहते हैं? आबादी ज्यादा होगी, ज्यादा रोटी पूरी नहीं हो रही। अरे सुनो, ये धोखा है। अल्लाह की कसम, आबादी की वजह से रोटी कम नहीं हुई, सूदी निजाम की वजह से रोटी कम हो रही है। अगर इस मुल्क की आबादी 15 से 30 करोड़ हो जाए, 30 से 60 करोड़ हो जाए, और मैशत कारोबार सूद पे ना हो, हर आदमी खुशहाल जिंदगी गुजारेगा। अभी 15 करोड़, खुदा ना खास्ता ये 15 लाख हो जाए, देश यही हो और निजाम सूद पे हो, लोग भूखे सुनते। हमारी तंगी, माशी रिस्क की तंगी का ताल्लुक याद रखना आबादी से नहीं है, नहीं, सूदी निजाम से है। सूदी, सट्टा, सूद, बीमा, जुआ, जहां ये 4 चीजें होंगी वहां लोग गरीब हो जाएंगे। जहां ये 4 चीजें होंगी वहां लोग गरीब हो जाएंगे। वहां बच्चों को दवा न मिलेगी, वहां बेटियों के लिए चुन्नी न मिलेगी, ऊपर वाले एक की गुंजाइश नहीं। यहाँ कोई स्कूल होगा, उस स्कूल के हेडमास्टर को यह पता है कि मेरे स्कूल में 200 बच्चे पढ़ सकते हैं, 200 बच्चियां पढ़ सकती हैं, उससे ऊपर वो माजरत करेगा जी इससे ज्यादा गुंजाइश नहीं। हतार के फैक्ट्री वाले को यह पता है कि मेरी फैक्ट्री में 100 मजदूर काम कर सकता है, इससे ज्यादा मेरे पास गुंजाइश कोई नहीं। कहता जी इससे ज्यादा की गुंजाइश कोई नहीं। अब सोचो तो सही, अल्लाह ही ऐसा है जिसको पता ही कोई नहीं मुझे पाकिस्तान में कितने पैदा करने हैं और कितने मारने हैं, लिहाजा आबादी बढ़ गई है, रोटी थोड़ी हो गई है। ये तो अल्लाह को समझाने वाली बात हुई ना।
یا اللہ تجھے تو پتہ نہیں کہ اللہ کے بھیجنے کتنے ہیں، ہماری روٹی نہیں ہو رہی، تو ہمیں بیٹے ہی دیتا جا رہا، اولاد ہی دیتا جا رہا ہے، تو ہم برف کنٹرول کریں گے۔ یہ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ ہمارے نبی نے کہا اس عورت سے شادی کرو جو محبت کرنے والی ہو، بچے زیادہ دینے والی ہو، کہ میں قیامت کے دن تم پہ فخر کروں گا، یا اللہ میری امت سب سے زیادہ، میری امت سب سے زیادہ۔ یہ کیا ہوا ہے؟ کیونکہ انہوں نے جب اس کو وجود دیا اور ادھر سے عورت مرد کا آزاد اختلاط ہوا تو نکاح ختم ہو گیا۔ جب نکاح ختم ہوا تو لڑکی کو بچے کو سنبھالنا ہے، گھر کو سنبھالنا ہے، نوکری بھی کرنی ہے، نہ خامد ہے جو ساتھ دے، نہ ماں ہے جو ہاتھ بٹائے، نہ ساس ہے جو ساتھ دے، نہ کوئی بہن ہے، نہ خالہ ہے، نہ دادی ہے، نہ نانی ہے، نہ پھوپھی ہے۔ اس بچی نے اکیلی نے سر پہ اولاد کو سنبھالنا ہے، اکیلی نے۔ لہذا ادھر سے طبیعت میں آ گئی آوارگی، آزادی، اور ادھر زندگی کی معاشرت کے اصول ٹوٹ گئے، خامد کوئی نہیں ملتا وہاں کی عورت، لہذا اس بچی نے اکیلا سنبھالنا ہے، لیکن مجھے اولاد نہیں چاہیے، مجھے اولاد نہیں چاہیے۔ تو کیا نتیجہ نکلا کہ آج یورپ مائنس میں جا رہا ہے، پیدا تھوڑے ہوتے ہیں، مرنے والے زیادہ ہیں، مرتے زیادہ ہیں، پیدا تھوڑے ہو رہے ہیں۔ اٹلی اس میں آگے آگے جا رہا ہے، ہر سال بچوں کے اسکول بند ہو رہے ہیں، ادھر ہر سال نئے اسکول کھل رہے ہیں، ادھر ہر سال اسکول بند ہو رہے ہیں۔ جرمنی میں میں نے سفر کیا، 100 گاڑیاں گزرتی تھیں اور ایک آدمی جا رہا، ایک لڑکی جا رہی، یا دو جا رہے ہیں، کوئی 100 گاڑی کے بعد ایک گاڑی نظر آتی تھی جس میں کوئی بچہ بیٹھا ہوتا تھا، اور نہ اکیلے۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے صرف پڑھے لکھے لوگ بیوقوف بنے ہیں، باقی دیہاتی لوگ ابھی بھی سمجھدار ہیں اللہ کے فضل سے۔ ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ڈگی میں بھی بچے بیٹھے ہوتے، پچھلی سیٹ پہ 3 کی بجائے 8 بیٹھے ہوتے، گودی میں، اس کی گودی میں، اس کی جھولی میں۔ یہ صرف پڑھے لکھوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا ہے۔ ہمارا چونکہ 70% طبقہ تو دیہات میں رہتا ہے، اور غریب آدمی کو ویسے ہی پرون کہتا شکر ہے ایک اور آ گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا، ایک مزدور اور پیدا ہو گیا، وہ تو شکر کرتے ہیں کہ ایک مزدور اور پیدا ہو گیا۔ مالدار پریشان ہوتے ہیں، جائیداد تقسیم ہو جائے گی، زمین تقسیم ہو جائے گی، گھر تقسیم ہو جائے گا، دکان تقسیم ہو جائے گی، پھر کیا بنے گا، پھر کیا بنے گا، بے وقوف جیسے خود رازق بنے بیٹھے۔ تو غریب کہتا چلو ٹھیک ہے ایک اور آ گیا۔ فریب دیا ہے، باطل ہمیں فریب دے گا، اور تمہاری روٹی پوری نہیں ہو رہی، آؤ ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں، تم آبادی گھٹاؤ، ہاں بخشو بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، ہم ایسے ہی ٹھیک ہیں، ہمارا رازق اللہ ہے اور اس کے خزانے کم نہیں ہوئے ہیں کہ آبادی گھٹانے کی سوچیں۔ ہاں سود ختم کرو، جھوٹ ختم کرو، بیمہ ختم کرو، سٹا ختم کرو، جوا ختم کرو، دنیا خوشحال ہو جائے۔ اسے میرے بھائیوں، ان بینکوں سے سود تو مٹا دو، اپنے اکاؤنٹ تو تبدیل کرو، تو اللہ برکتیں دے گا، اللہ رحمتیں لائے گا، اللہ محبتیں لائے گا۔ جس گھر میں حرام پیسہ گیا اسی گھر سے محبت رخصت ہو، چین چلا گیا، الفتیں چلی گئیں۔ اس سے بھائیو اس کی نیت کرو بھائی، اپنے پیسے کو پاک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ حرام لقمہ منہ میں نہ جائے، یاد رکھنا۔ جیسے یہ گلی ہوئی غذا اندر چلی جائے نا تو فوڈ پوائزن ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، ایک دم اندر میں سسٹم چلتا ہے، وہ گندگی اللہ باہر نکال دیتا ہے۔ اگر یہ سسٹم نہ ہوتا تو ہم اپنے لقموں سے خود مر جاتے۔ ایسے ہی حرام لقمے کی تازہ روٹی، تازہ گوشت، تازہ دودھ، یہ بھی فوڈ پوائزننگ ہے، لیکن یہ روح پہ جا کے پوائزن بنتا ہے۔ یہ معدے میں پوائزن نہیں بنتا، یہ روح پہ بنتا ہے، تو روح گندی ہو جاتی ہے، وہ زنا کو چلتی ہے، وہ شراب کو چلتی ہے، وہ جوئے کو چلتی ہے، وہ سنیما کو چلتی ہے، وہ گانے کو چلتی ہے، وہ ظلم کو چلتی ہے، ماں باپ کی نافرمانی کو چلتی ہے، بے پردگی کو چلتی ہے۔ تو جب اندر میں صاف ستھری غذا جائے تو جسم میں طاقت آتی ہے، جب اندر میں حلال غذا جاتی ہے تو پھر روح نیکی کو چلتی ہے، نماز کو چلتی ہے، تہجد کو چلتی ہے، تقوی کو چلتی ہے، نافرمانیوں سے بچتی ہے۔ بھائیو لقمہ پاک کرو، نیت کریں نا ہر مہینے 3 دن لگا لیا کریں، کون سا زور لگتا ہے؟ ہر مہینے 3 دن لگاتے رہو گے انشاءاللہ ایمان میں بہار آتی رہے گی، یقین بڑھتا رہے گا، اللہ کا تعلق بڑھتا رہے گا، اور آہستہ 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 ساری زندگی کا رخ تبدیل ہو جائے گا۔ تو بھائی کرو گے نا سارے بھائی؟ دیکھو بھائی، ایک تو نماز نہیں چھوڑنی بھائی، ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا نہیں ہے، آپس میں لڑے ہو تو صلح کر لو، محبتیں رکھو، معاف کرنا سیکھو۔ میں یہ اصول بتاتے بھول گئے، ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، عفو چھپانا، مٹی ڈالنا۔ جب کسی سے کوئی رنجش ہو جائے تو کیا کرو؟ اسے چھپاؤ، چھوڑو یار، چھوڑو، یہ پہلا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ وتصفحوا وتصفحوا، پہلا درجہ کیا ہے؟ مٹی ڈالو، یعنی اسے دبانے کی کوشش کرو، ابھرنا، اسے اٹھانے کی کوشش نہ کرو۔ وتصفحوا صفا، تصفحوا صفا، صفا کسے کہتے ہیں؟ صاف کاغذ، کاغذ جس پہ کچھ لکھا نہ ہو اس کو کہتے ہیں صفحہ۔ اس لیے تلوار کے ایک طرف کو کہتے ہیں صفحہ
اور یہ جو حصہ ہے چہرے کا جس پہ بال کوئی نہیں، اس کو بھی کہتے ہیں صفحہ. صفحہ تو تعفو گھر کا اصول بتا رہا ہوں. ٹی آئی پی کالونی جنت بن جائے، اصول بتا رہا ہوں. ہری پور جنت بن جائے، ہری پور ہرا ہو جائے. پہلا اصول تعفو مٹی ڈالو. تصفح صفا بناؤ، اس دل کو بھی اب صاف کرو، دھو دو. وہ دل پہ کچھ لکھا گیا تھا، کچھ نشتر لگ گئے تھے، صاف کرو صاف کرو صاف کرو. دھوو. زبان یاد رکھنا بھائی، زبان سے بڑا خنجر کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑی ناگن کوئی نہیں ہے، زبان سے بڑا زہر کوئی نہیں ہے، اور زبان سے حسین کوئی اور عذر کوئی نہیں ہے. زبان سے نکلے ہوئے بول سے میٹھا کوئی بول کوئی نہیں ہے، اور زبان سے نکلی ہوئی بہار سے بڑھ کر کوئی بہار کوئی نہیں ہے. یاد رکھنا الفاظ واپس نہیں ہوتے. جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اچھا کہاں سے واپس ہو گئے؟ دوری دھار کے زخم لگا کر اب کہتا ہے جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. اچھا لاؤ کہاں ہے تاکہ میں تجھے واپس کر دوں؟ ہیں کہاں؟ وہ تو دل کی گہرائیوں کو چیر کے چلے گیا، میں واپس کیسے کروں؟ اور 3-4 دن پہلے کی بات ہے، ایک آدمی نے میرے اوپر بڑی چڑھائی، میں چپ کر کے سنتا رہا. پھر آ کر اس کو خود ہی شرم آ گئی. جب آدمی اگلا بولے گا نہیں تو اگلا کہیں تو چپ ہو. تو میں چپ سنتا رہا پھر کہا اچھا جی میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. تو اس وقت میں نے اتنا ضرور کہا میرے عزیز الفاظ کبھی واپس نہیں ہوا کرتے، میں اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں. پہلے کیوں نہیں بولا سوچ. اب کہتا ہے میرے الفاظ واپس. کبھی الفاظ بھی واپس. ہوا کے دوش پہ سوار ہوئے، ساری دنیا میں پھیل گئے، جسم کی دنیا کو وہ زہر میں بھر کے چلے گئے. کہتے ہیں میرے الفاظ واپس. تو پہلے ہی اس کو قابو میں رکھو. تو کیا تھا؟ تصفح تعفو و تصفح. اپنے دل کو بھی دھو صاف کرو. تیسرا درجہ کیا تھا؟ تغفروا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معاف کرنے کے ساتھ کچھ ہدایہ بھی دینا. ہم جو کہتے ہیں اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی، تو اس میں یہ مفہوم چھپا یا اللہ معاف کر کے ساتھ کچھ عطا بھی فرما. یہ صرف لفظ غفر میں شامل ہے. تغفروا معاف کرو مٹی ڈالو، تصفحوا دل صاف کرو، تغفروا صفائی کے ساتھ معافی کے ساتھ. جس نے تمہارے ساتھ برا کیا نا اس کو کچھ ہدیہ بھی دو، کچھ کھانا بھی کھلاؤ، کچھ تحفہ بھی دو، تو ساری کالونی جنت بن جائے گی. اور اگر بدلے لیتے رہے، اس نے مجھے یہ کہا میں یہ کہوں گا، تو ایک سنائے گا میں 10 سناؤں گا، کھری سناؤں گا کھری. اگر یہ چلتا رہا تو سارا ہری پور ہرے ہونے کی بجائے سیاہ ہو جائے گا. تو بھائیو محبتیں پھیلاؤ، نفرتیں مٹاؤ، زبان کو تالے لگاؤ، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. اللہ کی قسم، مجھے میرے اللہ کی قسم، مجھے میرے رب کی قسم. سنو میں 3 دفعہ قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر معاف کرنا سیکھ گئے، زبان کو سینا سیکھ گئے، تو تمہارا اللہ تمہیں دنیا ہی میں عزت دے کے دکھا دے گا. جنت تو بعد میں ہے، یہی دیکھو گے تم اونچے ہو جاؤ گے، دوسرے نیچے ہو جائیں. یاد رکھو میرے بھائیو، حسن اخلاق اسلام کا سب سے مشکل سبق ہے. نماز پڑھنا محنت چاہتا ہے، روزہ حج زکات محنت طلب کام ہے، لیکن یہ بڑے آسان ہیں اخلاق کے مقابلے میں. ساری رات نفل پڑھنے آسان ہے اور زبان کو غیبت سے روکنا مشکل ہے. سارے دن اللہ 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 کی لاکھوں تسبیحاں پڑھنا آسان ہے اور اس کو غیبت سے روکنا مشکل. اور یہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں یہ پتہ کیسے شروع ہوتے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے جی، بس کیا کہتے ہیں، کیا پوچھتے ہو اس کا؟ اور پھر شروع پہلے کہیں گے اللہ معاف فرمائے، اللہ کے قانون کو کبھی مذاق اڑائیں گے اللہ معاف فرمائے، اور پھر زبان کھل جائے گی وہ ایسا وہ ایسی وہ ایسی وہ ایسی، اور گھروں کو آگ لگا دے. آپ نے فرمایا جو لوگوں کو لڑاتے ہیں ادھر کی ادھر سنا کر ادھر کی ادھر سنا کر، وہ اللہ کی نظر میں ایسے گندے ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ گندا. کیا ہوگا؟ یہ جواب بھی اللہ نے دیا ہے. موت کے بعد کیا ہوگا؟ ایک بہت بڑا طبقہ کہتا کچھ بھی نہیں ہوگا، مر گئے مٹی ہو گئے. اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا؟ کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا. ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے. جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمین وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسلا ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی. تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی. تو کہنے لگا اے محمد تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تیرا رب اسے زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کا وقت کو بتا.
अवलम यरल इंसानु अन्ना खलकनाहु मिन नुत्फतिन फइज़ा हुवा खसीमुम मुबीन। देखो इसको जिसको मैंने गंदे पानी से बनाया आज मुझसे झगड़ा कर रहा है। वदरब लना मसलन व नसिया खल्क़ह क़ाल मन युह्यिल इज़ाम वहिय रमीम। और मुझसे दलीलें मांगता है और मुझे मिसालें देता है और मुझे कहता है इस पुरानी हड्डी को कौन जिंदा करेगा जो सुरमा बन गई। कुल युह्यिहा अल्लज़ी अंशअहा अव्वल मर्रा। बताओ मेरे हबीब के इसे वो जिंदा करेगा जिसने इसे बनाया और पैदा किया था। वहुव बिकुल्लि खल्क़िन अलीम। हर मखलूक पर उसकी नजर है। अंधेरा उजाला बराबर है, ऊपर नीचे बराबर है, जमीन का अंदर जमीन का ऊपर बराबर है, समंदर के ऊपर समंदर के नीचे बराबर है। 800 मीटर के बाद सूरज की रोशनी समंदर के अंदर सफर नहीं कर सकती। 800 मीटर के बाद नीचे अंधेरा है, काली रात है, ऊपर 12 बजे का सूरज है और आसमान साफ है और चमकती धूप है और समंदर में 800 मीटर के बाद अंधेरा है और उसमें खरब मिलियन ट्रिलियन अल्लाह मछलियों को पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, रिस्क भी देता है, मौत भी देता है, ग़िज़ा भी पहुंचाता है। किसी एक से एक लम्हे के लिए मेरा रब गाफिल नहीं है। ला याज़ुबु अन रब्बिका मिन मिस्क़ाल ज़र्रा। एक जर्रे से एक जर्रा भी तेरे रब की नजर से छुप नहीं सकता। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ। जिधर जाते हो चले जाओ, अल्लाह खींच के वापस लाएगा, अपने सामने खड़ा करेगा। तो मौत के बाद क्या है? मैं मुख्तसर हर चीज का जवाब कुरान से दे रहा हूँ। मौत के बाद क्या है? तो मेरा रब कहता है यौम नुसय्यिरुल जिबाल। मेरा रब कहता है पहले एक है तारिक जमील की मौत और एक है कुल कायनात की मौत। अभी मारता हूँ एक एक को और एक दिन मारूंगा सबको। वो क्या है? इज़ा वक़अतिल वाक़िआ। उसने होना है। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा। उसे रोक कोई नहीं सकता, उसे झुठला कोई नहीं सकता। खाफ़िदतुर राफ़िआ। कुछ ऊंचे कुछ नीचे। कैसे होगा? इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जा। जमीन में ज़लज़ला। व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मुनबस्सा। और पहाड़ थरथराए कपकपाए और रेज़ा रेज़ा हो गए। ये एक दिन आने वाला है। यौम तशक़्क़क़ुस समा। आसमान फटेगा। इज़ा समाउ फ़तरत व इज़ल कवाकिबु इंतफ़रत व इज़ल बिहारु फ़ुज्जिरत व इज़ल क़ुबूरु बुअसिरत। हर शय उखड़ गई, हर शय को उखाड़ पछाड़ दिया। इज़ा शम्सु कुव्विरत। सूरज। व इज़न नुजूमु इनकदरत। सितारे। व इज़ल जिबालु सुय्यरत। पहाड़। व इज़ल इशारु उत्तिलत। जानवर। व इज़ल बिहारु सुज्जिरत। ये तुम्हारा दो समंदर, ये सब मेरा रब कहता है मिटा दूंगा, खत्म कर दूंगा, कुछ बाकी नहीं छोड़ूंगा। कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर शय को फना है। व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम। एक तेरे रब को बका है, बाकी सबको मौत है। सबको मौत देकर फिर अल्लाह मलकुल मौत से पूछेगा, मौत के फरिश्ते से, कौन बाकी है? आने लोगों को पता कौन बाकी? जमीन वाले मर गए, आसमान वाले मर गए, पीछे रह गए 4 फरिश्ते जिन्होंने अर्श को पकड़ा हुआ है और 4 फरिश्ते जो अल्लाह के मुक़र्रब हैं। तो अल्लाह ताला पूछेगा कौन बाकी? कहेगा या अल्लाह भाई ये फरिश्ते बाकी हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अर्श के फरिश्तों को मौत दे दो। तो धड़म गिरेंगे अर्श के फरिश्ते। फिर अल्लाह ताला कहेगा कौन बाकी? तो कहेंगे या अल्लाह ये जिब्रील, मीकाईल, इसराफील और तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएगा जिब्रील मीकाईल मर जाएं। तो अल्लाह का अर्श बोल पड़ेगा, अर्श या अल्लाह जिब्रील मीकाईल को बचा लो। तो अल्लाह ताला फरमाएगा उस वक्त फ़क़द कतबतुल मौत अला मन काना तहत अर्शी। चुप हो जाओ, मेरे अर्श के नीचे सबको मरना है। ये क्या दुनिया है? ये क्या दुनिया है? किसके पीछे ईमान के सौदे हो रहे हैं? किसके पीछे झूठ बोल बोल के माल बेचे जा रहे हैं? किसके पीछे रिश्ते और नातों को तोड़ा जा रहा है? किसके पीछे भाई भाई से लड़ रहा है? ये क्या है? ये क्या धोखा है? ये धोखे का घर, ये मच्छर का पर, ये मकड़ी का जाला। गुजर जाओ इससे अपनी आखिरत का सामान तैयार करते हुए। तो अल्लाह कहेगा कौन बाकी? कहेगा अल्लाह इसराफील और तेरा गुलाम। इसराफील के हाथ में वो सूर है जो फूंक रहा होगा। तो अल्लाह कहेगा इसराफील मर जाए। हो गया इसराफील। और जो सूर था वो उड़कर, जैसे ये फानूस लटका हुआ है छत के साथ, ऐसे अर्श के साथ जाकर वो लटक जाएगा सूर। फिर अल्लाह कहेगा कौन बाकी? तो अब मलकुल मौत की टांगे कांपने लग जाएंगे। सबकी रूह निकालने वाले की बारी आ गई। अल्लाह सब तो ऊपर तो है और नीचे मैं हूं। तो मेरा अल्लाह कहेगा मर जा, तू भी मेरी एक मखलूक है, खल्क़ुन मिन खल्क़। तो मलकुल मौत एक चीख मारेगा, ऐसी चीख मारेगा कि जमीन आसमान होते तो फट जाते, वो पहले ही फट चुके हैं। सबको मौत देने के बाद अल्लाह कहेगा मन कान अली शरीकन फलियात। कोई है मेरे मुकाबले तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात। कोई मेरे मुकाबले में है तो आओ आओ। मन कान अली शरीकन फलियात। कोई मेरे मुकाबले है तो आओ आओ। कौन आए? सबको तो मौत दे चुका है। फिर अल्लाह जमीन आसमान को झटका देगा, कहेगा अनल मलिक, मैं बादशाह। फिर दूसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल कुद्दूस सलामुल मोमिन, मैं हूं कुद्दूस सलाम मोमिन। फिर तीसरा झटका देगा, फिर कहेगा अनल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बारुल मुतकब्बिर। फिर अल्लाह ताला कहेगा ऐनल मुलूक, बादशाह कहां है? ऐनल जब्बारून, जालिम कहां है? ऐनल मुतकब्बिरून, तकब्बुर करने वाले कहां हैं? लिमनिल मुल्कुल यौम, आज बादशाह कौन है? कोई हो तो जवाब दे।
پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے، اللہ کی بادشاہی ہے جسے زوال نہیں، زوال نہیں۔ عباسی خلیفہ واسق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر، تو جب موت نے بڑا ظالم تھا، بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلہ، تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ، اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا، اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا، ملک ختم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدھا، میں نے دنیا کو بنایا، میں نے مٹایا، اب دوبارہ زندہ کروں گا۔ اب اگلا مرحلہ آ گیا، وہ کیسے ہوگا؟ وہی اللہ نے قرآن میں بتایا، وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال، ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے، سمندر مٹا دیں گے، وتری الارض بارزہ، زمین ننگی ہوگی، کھلی، نہ پہاڑ، نہ صحرا، نہ دریا، نہ سمندر، نہ جھیل، نہ ساؤتھ پول، نہ نارتھ پول، جہاں برف جمی ہوئے، قاعا صفصفا، وحشرناہم، اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا، کس لیے؟ لقد احصاہم، میں نے گھیرے میں لیا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا، وَكُلٌّ آتِيهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے، وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا، آج تمہیں تنہا نکالوں گا، عُرَاةً حُفَاةً غُرْلًا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، ننگے بدن، ننگے سر، ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے، ہو خبر پھٹے گی، قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے، تیاری کر لو، تیاری کر لو، تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، قرآن سورہ یاسین، کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا، ارے ہمیں موت ہی دے دو، یہ کس نے اٹھا دیا؟ تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے، وہ بھی قبروں سے نکلیں گے تو وہ ان کو جواب دیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی، اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے، تم غافل رہے۔ پھر میرا رب جمع کرے گا، سورے کیسے جمع کرے گا؟ یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، آج تم سب اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوگے، کوئی چھپ نہ سکے گا، سب کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر کیا ہوگا؟ وجاء ربک والملک صفا صفا، پہلے فرشتے آئیں گے، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کے فرشتے آئیں گے، پھر میرے رب کا عرش آئے گا، وجاء ربک والملک صفا صفا، میرا رب آئے گا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہوگا، 8 فرشتوں نے، آج اب جا رہے ہیں، اس دن 8 کی انہوں نے اٹھایا ہوا ہوگا، اور وہ اوپر سے نیچے آئے گا اللہ کا عرش، اس کی آواز اور دہشت سے سارا مجمع مرد عورت بے ہوش ہو کے گر جائے گا، سب بے ہوش، کیا نبی، کیا شہید، کیا بڑے گئے جو۔ پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے، میں کھڑا ہو کر دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہوں، تو آپ نے فرمایا مجھے نہیں پتا وہ مجھ سے پہلے بے ہوش میں آئے یا اللہ نے ان کو بے ہوشی نہیں کیا، اس بے ہوشی کے بدلے میں جو دنیا میں دے دی تھی، جب انہوں نے کہا تھا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں تو اللہ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، تھوڑا دکھا دے، تو اللہ نے تجلی ڈالی تو 40 دن کے لیے بے ہوش ہو، 40 دن کے بعد ہوش آئے، تو سب سے پہلے میرے نبی کو ہوش آئے گا، پھر باقیوں کو ہوش آئے گا، پھر اللہ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو جوڑا پہنائے گا، اول من یکسا ابراہیم، انبیاء بھی ننگے اٹھائے جائیں گے، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائے گا، پھر اللہ اپنے فرمان، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے پہنائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد سارے انبیاء کو پہنائے گا، اس کے بعد کون ہے؟ ڈاکٹر صاحب، صدر صاحب، وزیر صاحب، کون؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ مؤذنین کو کپڑے پہنائے گا، مؤذن وہ تمہارے تنخواہ لینے والا، ہر کوئی ڈانٹتا ہے جس کو اذان دیر سے کیوں دی، اذان جلدی کیوں دی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ مؤذن کو کپڑے پہنائے گا، پھر اس کے بعد اپنے اپنے درجات کے مطابق اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا پہنائے گا، پھر میرا رب کہے گا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الی یوم احییتکم، میرے بندو میں نے تمہیں پناہ میں پیدا کیا، پیدا ہونے سے موت تک میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں دیکھتا رہا، تمہاری سنتا رہا، فالیوم انصتوا لی، آج میں بولوں گا تم سنو گے، هذه صحفکم تقرأ علیکم، ابھی میں تمہاری فائل کھولنے والا ہوں، یوم تبلی السرائر فما له من قوت ولا ناصر، دنیا میں پردے ڈال دو، رات کو زنا ہو رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، رات کو تہجد کوئی پڑھ رہا ہے پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو ننگا ناچ دیکھ رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک رات کو دعائیں مانگ مانگ کے رو رہا ہے اللہ پردے ڈال رہا ہے، ایک جھوٹ بول کے سودا بیچ رہا ہے اللہ پردہ ڈال رہا ہے، ایک سچ بول کے بیچ رہا ہے اللہ تعالیٰ پردہ ڈال رہا ہے، لیکن کہ یوم تبلی السرائر، آج ہم پردے اٹھا دیں گے، ہم کہیں گے وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، آج نافرمانوں کو الگ کر دو،
یہ دنیا جزا سزا کی جگہ نہیں ہے، یہ امتحان ہے۔ پھر میرا رب کہے گا جنت آئے، ازلفت الجنت للمتقین۔ پھر میرا رب کہے گا جہنم آئے، وبرز الجحیم للغاوین۔ پھر رب کہے گا پل صراط بچھایا جائے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا۔ پھر اللہ فرمائے گا ترازو لایا جائے، ترازو، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ پھر میرا رب کہے گا حساب شروع کیا جائے، بلاؤ فلاں بن فلاں کو بلاؤ، یجاء بابن آدم یوم القیامہ فیوقف بین یدی اللہ تعالی کأنہ بزج۔ ہر آدمی کو، فرشتے، مرد کو، عورت کو اللہ کے سامنے جب کھڑا کریں گے تو ایسے کانپے گا، جیسے چھوٹا بکری کا بچہ کانپتا ایسے کانپ رہا ہوگا، ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اعطیتک وخولتک وانعمت علیک ارنی ماذا صنعت فیہا۔ میرے بندے تجھے پاناما میں بہت کچھ دیا تھا، تو آج کیا لائے ہو میرے لیے، دکھاؤ تو صحیح۔ تو جو اسی کے چکر میں پڑا رہا اور آگے کچھ نہ بھیجا، وہ کہے گا یا رب جمعتہ وثمرتہ وترکتہ اکثر ما کان، یا اللہ وہ تو میں وہیں پاناما میں چھوڑ کے آ گیا، اگر اجازت ہو تو میں لے آؤں۔ تو اللہ کہے گا پاناما تو مٹ چکا ہے، تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا نہیں نہیں وہ نہیں، ارے نہیں ماذا قدمت، جو پیچھے چھوڑ کے آئے ہو میں اس کا سوال نہیں کر رہا، جو آج لائے ہو وہ کدھر ہے، لاؤ بھائی، اس کی اچھائی بھی لاؤ، برائی بھی لاؤ، نیکی بھی لاؤ، گناہ بھی لاؤ، اچھا بھی لاؤ، برا بھی لاؤ، جھوٹ بھی لاؤ، سچ بھی لاؤ، آج لاؤ، بندگی بھی لاؤ، غفلت بھی لاؤ، ظلم بھی لاؤ، عدل بھی لاؤ، ہر چیز کو تولو۔ دنیا میں آپ چیزیں تولتے ہو، آخرت میں اللہ عمل تولے گا۔